بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بات بھی رکھنی ہے، کچھ کہنا بھی ہے، اور ابھی یہاں آیا تو انہوں نے نظام الاوقات دیا، اس سے پتہ چلا کہ مجھے کل رات میں نے دعوت نامہ اور پروگرام سب منگا کے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو بس اتنا ہی معلوم ہوا کہ اسپیشل گیسٹ ہونا ہے۔ اب یہاں آ کر اچانک معلوم ہوا کہ مجھے کچھ کہنا بھی ہے، اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، وقت کی تنگی بھی ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب بیان کریں گے، حضرت صدر محترم کا صدارتی خطبہ دعا کریں گے، وہ ریمارک بھی ہیں ان کے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت صدر محترم کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا، شکریہ ادا کروں گا ملت کی طرف سے مولانا بدر الدین صاحب کا کہ 25 سال پہلے انہوں نے اس وقت شروع کیا جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے تو سن 62 سے دیکھیے، پیچھے نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کیوں کہا گیا تھا۔ سن 62 سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کہتے چلے آ رہے، برطانیہ والوں سے خاص طور سے، کہ آپ لوگ اپنے اسکول قائم کریں۔ کہیں مدرسہ قائم کرنے کی جد و جہد ہوتی ہے، کہیں اسکول قائم کرنے کی ہوتی ہے۔ اب جب اسکول قائم کرنے کی بات آتی ہے تو اسکول والوں کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کون لوگ ملیں گے اور کہاں سے ملیں گے افراد؟ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ملت کی، جو برطانیہ میں بھی تھی، ہے اور یہاں بھی ہے، اپنے ملک میں بھی ہے۔ تو میں مولانا بدر الدین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس ضرورت کو محسوس کر کے انہوں نے ایک کام شروع کیا۔ اس کام کی شروعات میں پہلی اینٹ کے طور پر، سنگ بنیاد کے طور پر ڈاکٹر عمر گوتم صاحب، تو اس زمانے میں ہم نئی ان سے ملاقات ہوتی تھی، یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں اس سے آئے ہیں، نئے جڑے ہیں مذہب اسلام سے کچھ عرصہ پہلے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس انقلابی کام کو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خواب، مولانا بدر الدین صاحب کی جد و جہد، اس میں رنگ بھرا۔ پھر مرکز المعارف کا جو پہلا بیچ نکلا، اس میں مولانا برہان الدین صاحب ہیں، ان کو جیسے یہ ایم بی ہیں، یہ بھی ایم بی ہیں، اور ایک ایم بی ایس اور بھی ہے، بہت مشہور ہے وہ، ابھی آج کے زمانے میں اس کو ایم بی ایس ہی بولتے ہیں، ہے نا، ایم بی ایس بولتے ہیں۔ تو ابھی یہ دونوں لوگ ماشاءاللہ ایم بی ہیں، 2 ایم بی جڑ گئے، مولانا بدر الدین صاحب کی آواز بن گئے یا ان کا مشن بن گئے، اور آج ہم لوگ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ آف کورس اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اور بہتر کیا جائے، اور زیادہ اس پہ توجہ دی جائے، چاہے تربیت کا عنصر ہو، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے انگریزی کو اور بہتر کرنے کا ہو، پریزنٹیشن کرنے کا ہو، بات کو سمجھنے کا ہو، سمجھ کے بولنے کا ہو، میری طرح نہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ تو ابھی تو میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے تو بولنا نہیں ہے، یہی تو سب سے زیادہ ہے، یہی سب سے زیادہ ہے، تو بول رہا ہوں، پھر بھی میں پابندی کے باوجود بول رہا ہوں۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا، مبارکباد دوں گا، اور یہ امید کروں گا کہ یہ کارواں آگے بڑھے گا، اور مولانا نے جو خواب دیکھا ہے کہ 25 ہوں گے، 25 نہیں اور زیادہ ہوں گے، ضرورت تو بہت بڑی ہے، 180 ملین مسلمان ہیں یہاں، کہ کم سے کم 180 ملین ہے، ویسے 220۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ انشاءاللہ تو 180 ملین مسلمان ہیں اس ملک میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمان
دو طرح کی حالتوں میں، ایک وہ جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں اور ایک وہ جو نن مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں، دونوں کی سوچ الگ ہے، دونوں کی پرابلمس الگ ہیں، دونوں کی ایشوز الگ ہیں اور دونوں کی سوچ الگ ہے۔ خوش قسمتی سے مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں ہی مسلمانوں کی آرگنائزیشنز ہیں، مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز ہیں، مسلمانوں کی شخصیات ہیں، اور 80% مسلم پاپولیشن، ہو سکتا ہے 70 ہو، 70 سے کم نہیں ہو سکتا، وہ ہے جو نن مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں رہتی ہے۔ اگر اس کی پرابلم اور ایشوز کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایمانداری نہیں ہو سکے گی۔ یہ میری معروضات تھیں، اور اس حوالے سے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں جمع ہیں، میں اگین ایک مرتبہ پھر مبارکباد بھی دوں گا، پھر شکریہ ادا کروں گا، اور یہ امید کروں گا کہ یہ اگلا پڑاؤ جو ہوگا اس میں ہم اس ایسی جگہ پہ انشاءاللہ ضرور پہنچنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ کہہ سکیں کہ حق ادا ہو گیا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا